الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. तमाम किस्म की हम्दो सना किबरियाई तारीफात ताज़ीमात इबादत हाजात व मनाजात उस अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है जो वहदहु ला शरीक है, जिसका कोई पार्टनर कोई साजी कोई हमसर न है। वही तन्हा अकेला यकता वाहिद पूरी कायनात का निजाम चलाने वाला है। बेशुमार दुरूद व सलाम हो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने
دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، آج بھی الحمدللہ تعالی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اپنی عقل سلیم اور شعور کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سے التجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی خبر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جو سب سے بڑی نعمت ہے دنیا اور آخرت میں، ایون کہ جنت سمیت، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی ذالک هو الفوز العظیم، اس کو ہی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت والوں سے سوال کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا تم راضی ہو؟ حل رضیتم، کیا تم راضی ہو چکے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ کیوں راضی نہ ہوں گے؟ تو نے ہمیں ہر چیز سے عطا کیا ہے، ہر چیز سے نوازا، ہم کیوں نہ راضی ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب میں یہ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں ان سے بھی بڑی نعمت سے نہ نوازوں؟ تو جنتی یہ کہیں گے، حیران ہوگے کہ یا اللہ وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو جنت اور جنت کے اندر موجود ان گنت نعمتوں سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ خالق و مالک جواب میں یہ فرمائے گا وَأُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، سن رکھو کہ آج میں تم سب کے اوپر راضی ہو چکا ہوں، اور آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ خالق و مالک کے نزدیک جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ راضی ہونا۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی سیام، قیام، صدقات، خیرات، سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر، اس کے باوجود بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے حصے میں آئے، مقدر میں آئے، تو یہ بہت بڑی بدبختی ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین چیزوں کی بنا پہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین چیزوں کی وجہ سے تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک ان تعبدوا ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ خالق و مالک کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہ کہو، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو گنج بخش، بگڑی بنانے والا، غریب نواز، غوث اعظم نہ تسلیم کرو، صرف اللہ کے سامنے جھکو اور اللہ کے نام کی ہی نظر و نیاز دو۔ سب سے پہلا یہ عمل ہے ہمارا جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے کہ جب امت مسلمہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتی، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس چیز کو جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی مضبوطی کے ساتھ تھام لو، نتیجہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے۔ تو دوسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب امت مسلمہ آپس میں فرقہ نہیں بٹتے، مل جل کے رہتے ہیں، پیار، محبت، مودت، شفقت کے ساتھ آپس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتے، کفر کا فتویٰ، گمراہی کا فتویٰ نہیں لگاتے، ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے، جب یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھتے ہیں تو اللہ خالق و مالک عرش پر مستوی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ مت بٹ، یہ تین کام کر لے تو اللہ خالق و مالک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ، وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں جنہوں نے پورا رمضان کا مہینہ نمازیں پڑھی، رکوع سجود بجا لائے، اور آج فجر کی نماز چھوڑ دی، توجہ فرمائیں، مجھے معاف کر دینا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ خالق و مالک نے اپنا فضل اور اپنی رضامندی کا اعلان کیا، کس چیز کی بنیاد پہ؟ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے تراہم، آپ دیکھیں گے رکعن سجدہ، لوگ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور زندگی کی آخری سانس تک کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
مقصود کیا ہے، چاہتے کیا ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں رکوع میں، اللہ کا فضل کا تلاش کرتے ہیں سجدوں میں۔ سجدوں اور رکوع کو صرف ایک مہینے کے لیے خاص نہیں کرتے، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک رکوع کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضامندی بھی حاصل کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ اور رکوع کیے بغیر اللہ کی رضامندی نہ مل پائے گی، جو سب سے بڑی نعمت۔ جنتی حیران ہو جائیں گے نا کہ جنت اور جنت کے اندر ان گنت لا تعداد نعمتوں سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میری رضامندی ہے۔ تو اللہ کی رضامندی ہمیں تب تک نہیں مل سکتی جب تک ہم رکوع بجا نہیں لاتے، سجدے نہیں کرتے مستقل طور پہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اللہ فرماتا ہے ان کو کہا جاتا ہے نا رکوع کرو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ کہتے ہیں ابھی رمضان نہیں آیا، ابھی رمضان کا چاند دکھلائی نہیں دیا تو رکوع کیوں کریں؟ لہذا رمضان آ لینے دیں، رمضان میں پورا مہینہ ٹکا کے نمازیں پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھیں گے، فرضی ہی نہیں قیام بھی کریں گے، شوال کا چاند دیکھیں گے، گھروں میں چلے جائیں گے۔ مجھے معاف کر دینا، میں پھر کہتا ہوں، خدا کے لیے اللہ کے دین کو، اللہ خالق و مالک کی ہوئی فرض نمازوں کو ٹھٹھا نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے رکوع کرو، اللہ فرماتا ہے یہ رکوع نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قرآن مجید ہے، اللہ فرماتا ہے جو نمازوں کے تارک ہیں، رکوع و سجود سے منہ پھیرنے والے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھ لی اور چھوڑ دی، یہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے لوگ۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر اللہ خبر دیتا ہے، اور قرآن اللہ کی کلام ہے جو پیغمبر کے دل پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بے نمازی، یہ نمازوں کے تارک قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، پھر یہی وجہ ہے قیامت کے دن جب ان لوگوں کو پکارا جائے گا، یدعون الی السجود، آؤ اللہ خالق و مالک کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فلا یستطیعون، یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ دنیا کی زندگی کے اندر نمازوں کے تارک 11 مہینے اپنی مرضی، رمضان کا مہینہ اللہ کی مرضی کے ساتھ چل دیا۔ واللہ قرآن اس بات کی خبر دیتا ہے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کو قیامت کے دن پکارا جائے گا، یدعون الی السجود، آؤ سجدہ کرو، اللہ کہتا ہے یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی کمروں کے اندر سریا گاڑ دیا جائے گا۔ یہ چاہنے کے باوجود بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہیں جھک پائیں گے۔ کون جھک پائیں گے؟ جو پوری زندگی کی آخری سانس تک جب تک شعور ہے، عقل سلیم ہے، مسلسل فرض نمازوں کے پابند اور قائم کرنے والے، یہ فوری طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے۔ اللہ فرماتا خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، یہ بے نمازی نمازوں کے تارک، یہ رکوع و سجود سے منہ پھیرنے والے، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ ذلت سے دو چار ہوں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی نمازوں کو مذاق بنا کے رکھا، وہ لوگ۔ اتدرون ما المفلس، نمازیں بھی ہیں، سارا کچھ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی نمازیں پوری ہیں، جن کے فرائض و واجبات کمپلیٹ ہیں، روزے بھی، نمازیں بھی، صدقات بھی، خیرات بھی، ان لوگوں کا تذکرہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ بطور خاص میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے صحابہ سے سوال کیا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، ہمارے نزدیک تو غریب وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں، مال و متاع نہیں، کھانے کو اچھا کھانا نہیں، پہننے کو اچھا میسر لباس نہیں، وہ غریب آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یأتی یوم القیامہ صلاۃ و قیام و صیام و زکات، قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی پوری ہوں گی، روزے بھی پورے ہوں گے، زکات بھی ان ٹائم دیتا ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زکات کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، پوری نمازوں کے ساتھ لوگوں کو گالیاں دیتا ہوگا، لوگوں کے اوپر جھوٹا بہتان باندھتا ہوگا، ناجائز خون بہاتا ہوگا، لوگوں کی پٹائی کرتا ہوگا، مارتا ہوگا، اپنے منصب کو ناجائز استعمال کرتا ہوگا، اپنی شخصیت کو کمزور لوگوں کے اوپر مسلط کرتا ہوگا، خیانت کرتا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہوگا، بہنوں کی وراثت کے اندر ڈنڈی مارتا ہوگا، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتا ہوگا، اپنے پائی والوں کے ساتھ بددیانتی سے کام لیتا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ لوگ بہت سے اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے روزے
اس کی زکات اور اس کی نمازیں ان لوگوں کے باہم بانٹنا شروع کر دے گا. ابھی لوگ باقی ہوں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خطرناک خبر دی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لوگ جو ابھی باقی ہوں گے، جن کو گالیاں پڑی ہوں گی، جن کے اوپر جھوٹا بہتان باندھا ہوگا، جن کا مال ہڑپ کیا ہوگا اور جن کا خون بہایا ہوگا، بھی باقی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے گناہ لے کے اس کے کھاتے میں ڈالنے شروع کر دے گا. نیک آدمی کو اٹھائے گا، اللہ کے نبی فرماتے جہنم کے اندر پھینک دے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے حوالہ سے بہت زیادہ تلقین کی، بلکہ صحابہ کرام نے جو نوٹ کیا اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری الفاظ، اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری الفاظ جو صحابہ نے نوٹ کیے وہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا اور اپنی ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے اور کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے کہ یہ آخری جو باتیں اللہ کے نبی نے کی وہ یہ تھی، اس کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے. تو میری گزارش ہے خدا را اللہ کے لیے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیے، اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیے. مسجدوں کو کنڈ نہ کریں، پیچھا نہ کریں. جب بھی آواز آئے نماز کی، جس طرح رمضان میں جاتے تھے اسی طرح جائیں مسجد کے اندر. باقی مہینوں کے اندر بھی. اور جن بھائیوں نے آج نیند کے غلبے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نماز فجر کو چھوڑ دیا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بڑی مجلس میں نہیں، آپ اندر ہی اندر عہد کر لیں کہ یہاں سے گھر جانے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولیے کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنی ہے. فجر ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور آگے سے روٹین پکی کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی نمازوں کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن کو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، کس لیے کہ رات کو جس نے گناہ کیے وہ مجھ سے معافی مانگ لے. اللہ خالق و مالک رات کو بھی ہاتھ پھیلا کے رکھتا ہے کہ دن کو جس نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، تو وہ رات کو مجھ سے معافی مانگ لے. 24 گھنٹے اللہ خالق و مالک اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے رکھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتیٰ کہ سورج مغرب کی طرف سے شروع ہو جائے، یعنی کہ قیامت کی دیواروں تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تم سب کے سب مل کے میرے ہاں توبہ کرو، معافی مانگو. اللہ سے دعا کریں اللہ خالق و مالک ہمیں اپنی رحمتوں کے واسطے سے معاف کر دے. ہم اللہ خالق و مالک سے توبہ کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، چاہتے نہ چاہتے کچھ نہ کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا. اے اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمانا. اے اللہ ہماری سستیوں سے درگزر فرمانا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری رحمت وسیع ہے تیرے غضب کے اوپر، یا اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا. اے اللہ ہمارے احوال کے اوپر رحم فرما. اے اللہ رمضان میں جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی سی ہم سے عبادتیں ہوئی، اللہ اس کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ اس کا دنیا اور آخرت کے اندر بہتر بدلہ عطا فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لمحے تک دنیا فانی سے جتنے بھی ایمان کی حالت میں کوچ کر کے اللہ سب کی منزلوں کو آسان فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، تحد نگاہ وسیع فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اے اللہ خالق و مالک جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، اللہ سب کی خوشیوں کو، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ خالق و مالک ان کے احوال پہ رحم فرما. اے اللہ ان کی جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالخصوص اس مجلس کے اندر جو موجود ہیں میرے بہن بھائی مرد و زن جو اس ٹون میں ہے، اللہ خالق و مالک ان کی مشکلوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کے جملہ معاملات و امور میں آسانیاں پیدا فرما، برکتیں پیدا فرما. اے اللہ خالق و مالک ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے. اے اللہ ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی تنگیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی آزمائشوں کو دور فرما. یا اللہ یہی ساری کی ساری التجائیں پوری امت مسلمہ کے حق میں ہم سے قبول فرما لے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پنڈال، یہ پارک جس نے سجایا، جس نے محنت کی، ٹاؤن کی سوسائٹی ہے، ہمارے سپیکروں والے بھائی ہیں، جس نے جو بھی محنت کی، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کے اندر نواز دے. اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کا تابیر سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھنا. اے اللہ ان کو عروج عطا فرما، لمبی حیاتی عطا فرما. اے اللہ ان کو بڑھاپے کی قباحتوں سے اللہ محفوظ فرما لے. یا اللہ اپنی پناہ کے اندر رکھنا. اے اللہ اپنی پناہ کے اندر رکھنا. اے اللہ للہیت و اخلاص
اخلاص عطا فرما، اے اللہ للہیت و اخلاص عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے خرچ کیا تیرے راستے میں اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے واسطے سے ان کو قبول فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی مقروض ہیں اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کے تیرے اسماء الحسنہ کا واسطہ دے کے گزارش کرتے ہیں اپنی جناب سے بہترین اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ تو عیسیٰ کو بد باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اے اللہ ایسے جوڑے جو بے اولاد ہیں اپنے فضل سے ان کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ اپنی فضل سے ان کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولادوں کے کما حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، نیک بنا، صالح بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ جو کچھ کہا جو کچھ سنا کہنے والے سننے والوں کو اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب